مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ اس سے پیش کر کے خداوند کے کلام کو سیکھیں، آئیں ہم دعا کریں۔ وفادار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے اور تو چاہتا ہے انسان تجھے پیار کرے۔ فضل اور توفیق بخش دے، ہم تیرے کلام کو سیکھیں اور سارا جلال اور ساری عزت تجھے ملے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 2 اس کی 12ویں آیت، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے بیٹے کے حوالے سے، اور یہاں سے پھر ہم اس بات کو شروع کریں گے تاکہ بات جو ہے وہ جاری رہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ خدا کے بیٹے کا۔ اور اگر ہم اس لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس زبور کے اندر 3-4 باتیں اور بھی کی گئی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے زبور کی دوسری آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے خداوند اور اس کا مسیح۔ 7ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر 9ویں آیت میں لوہے کے عصا کا تذکرہ ہے کہ لوہے کے عصا سے حکومت کرنے کا، لوہے کے عصا کو استعمال کرنے کا، اور یہ یسوع مسیح کو اتھارٹی کو پیش کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، بیٹے کو چومو کلام مقدس کی روشنی میں یہی ہے کہ خدا کے بیٹے کو چومو۔ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا، ہم نے مثال کی کتاب کا ریفرنس دیکھا، اور یہاں سے 7ویں آیت کو بھی ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ خدا کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اور سلیمان کی مثال میں یہ سیکھا تھا کہ خالق کا نام بتا، جس نے آسمان کو اور ہوا کو مٹھی میں بند کیا، اس کا نام بتا، اور اس کے بیٹے کا نام بتا۔ اس طرح سے بات ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ خدا کے بیٹے کا تذکرہ ہے، یسوع مسیح کا تذکرہ ہے، اور بیٹے کا جو لفظ ہے نئے عہد نامے کے اندر تفصیل کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور خداوند کے شکر گزار ہیں۔ یہ سیکھنے والی بات ہے، یہاں عہد عتیق میں بھی یسوع مسیح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، خدا کا بیٹا۔ اور بات ہو رہی ہے بیٹے کو چومو۔ اب اس لفظ پر میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں جو لکھا ہے بیٹے کو چومو۔ بائبل کے اندر یہ لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یہ اظہار محبت کے لیے ہے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہے، بلکہ یہ گہری محبت کا ثبوت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ بیٹے کے ساتھ، اس کا یہ میننگ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ گہری محبت کا اظہار کرو۔ جب یہ لکھا ہے بیٹے کو چومو، اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کے ساتھ محبت کو بڑھاؤ، بیٹے کے ساتھ اپنی جو محبت ہے اس کو گہرا کرو، بیٹے کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے اس کا اظہار کرو۔ جب یہ کہا ہے کہ بیٹے کو چومو تو اس کا مطلب ہے محبت کا اظہار کرو، اور چومنا جو ہے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، ان جذبات کا اظہار ہے جو ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جذبات جو ہے یہ کئی قسم کے ہیں، جیسے خوشی کے جذبات اور پریشانی کے جذبات اور پھر غصے کے جذبات۔ تو یہاں پر جو چومنا ہے یہ محبت کا اظہار ہے، ان جذبات کا اظہار ہے جو ہمارے اندر ہوتے ہیں اور جو ہم خدا کے لیے یا خدا کے بیٹے کے لیے یا کسی اور کے لیے رکھتے۔ تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ بیٹے کو چومو،
یعنی محبت کا اظہار کرو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نئے عہد نامے کے اندر جب یسوع مسیح کسی گھر میں تھے اور اس گھر میں یسوع مسیح کو مدعو کیا گیا تھا، یسوع مسیح کی دعوت تھی، شمعون فریسی کا گھر تھا وہ، تو وہاں پر ایک عورت آئی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عورت بد چلن تھی، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، کردار ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے سنا کہ یہاں پر یسوع مسیح اور وہ وہاں پر آئی۔ بائبل کہتی ہے جب اس گھر میں آئی ہے تو یسوع مسیح کے پاؤں پر آنسو بہانے لگی ہے، اور اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے ہیں، اور پھر اپنے بالوں سے پاؤں کو خشک کیا ہے، اور پھر اس پر عطر لگایا ہے، اور پاؤں کو بہت چوما ہے۔ بھئی یہ محبت کا اظہار تھا۔ یسوع مسیح کے پاؤں پر اس نے آنسو بہائے ہیں، اس کے دل کا میلٹ ہونا تھا، اس کے دل کا شکستہ ہونا تھا، اس کے دل کا نرم ہونا تھا، اس کے دل کا ٹوٹ جانا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا خدا شکستہ دل کو پسند کرتا ہے۔ ایسی زندگی کو جو خدا کی حضوری میں ٹوٹ جائے اس کو پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ پادری صاحب لفظ بول رہے ہیں کہ اس کا دل میلٹ ہوگا۔ ہاں جی، سنیے، جب حنا کی ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، جب وہ ہیکل میں گئی دعا کرنے کے لیے تو رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، تو وہاں پر لفظ استعمال ہوا، حنا کہتی ہے میں نے اپنا دل خدا کی حضوری میں انڈھیلا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے، یہ ٹھوس ہے یا مایا ہے؟ دل انڈھیلا ہے۔ اور یاد کیجئے جب تک دل نہ میلٹ ہو، جب تک دل شکستہ نہ ہو، تب تک بات نہیں بنتی۔ اسی طرح سے مریم مغدلینی جب فریسی کے گھر میں گئی ہے، اس نے آنسو بہائے ہیں، اور اس نے اپنے بالوں سے پاؤں کو خشک کیا ہے، اور پھر عطر لگایا ہے اس پر، اور پاؤں کو بہت چوما ہے۔ کلام میں یہاں تک لکھا ہے کہ پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تو یہ اس کی محبت کا اظہار تھا۔ وہ پاؤں آنسوؤں سے بھگو رہی ہے، پاؤں بالوں سے وہ خشک کر رہی ہے، پاؤں پر عطر لگا رہی ہے، پاؤں کو وہ چوم رہی ہے۔ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اور ہو سکتا ہے دیکھنے والوں نے اس کو اچھا فیل نہیں کیا کہ خداوند تو قدوس ہے، خداوند تو پاک ہے، اس عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خداوند نے اس کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ اس کا جو چومنا تھا وہ باطن سے تھا، اس کا جو چومنا تھا وہ اندر سے تھا، اس کا جو چومنا تھا وہ حقیقی تھا، اس کا جو چومنا تھا وہ روایتی نہیں تھا، اس کا جو چومنا تھا وہ فرضی نہیں تھا، اس کا جو چومنا تھا وہ باطن سے تھا اور حقیقی تھا اور محبت کا اظہار تھا۔ اس نے خدا کے بیٹے کے ساتھ یہ اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کئی آپ کو حوالہ جات مل سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب مصرف بیٹا باپ کے گھر میں واپس لوٹا ہے تو باپ نے اس کو چوما ہے۔ یہ باپ کی محبت کا اظہار تھا۔ جب یعقوب اپنے گھر سے بھاگا اور اپنے ماموں کے گھر میں گیا تو اس کے ماموں نے اس کو چوما ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ گہری محبت کا اظہار ہے، باطنی محبت کا اظہار ہے۔ اور یہاں پر زبور نویس یہی کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے بیٹے کو چومو، اس سے مراد یہی ہے کہ بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، بیٹے کے ساتھ محبت کو بڑھاؤ، بیٹے کے ساتھ گہری محبت کرو۔ اس کو اور بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ ابھی سب کے لیے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، ابھی سب کو وہ مدعو کرتا ہے، سب کو بلاتا ہے، میرے پاس آؤ۔ آپ کو یاد ہوگا متی رسول کے انجیلی بیان میں بڑی ایک خوبصورت آیت اس حوالے سے ہے۔ یسوع مسیح نے دعوت دی ہے، تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ بلایا ہے اس نے دعوت دی ہے، اور اس میں ان کا فائدہ ہوگا جو اس کے پاس آئیں گے۔ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ایک وقت آئے گا، آج تو وہ بلا رہا ہے،
آج تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آؤ، ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا قہر بھڑکے گا اور پھر ہلاکت ہوگی، قہر بھڑکے گا پھر تباہی ہوگی، اور پھر چانس ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے 10 کنواریوں کی تمثیل بڑی خوبصورت ہے، اور جب 5 اس کے ساتھ داخل ہو گئیں اور 5 باہر رہ گئیں۔ بھئی جو باہر رہ گئی وہ بھی چاہتی تھی انٹر ہونا، لیکن نہیں ہو سکی۔ ایک وقت ہے، وقت گزر جائے گا تو پھر موقع نہیں ملے گا، چانس ہے، گزر گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے یہاں پر کہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں ہے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور ان کی منزل کیا تھی؟ ملک کنعان۔ کہاں پر جانا چاہتے تھے؟ وعدہ کی سرزمین میں، اور آپ کو یاد ہے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ خدا کا غضب بھڑکا، بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ آپ کو ذکر ملے گا 23,000 ایک ہی وقت میں ہلاک ہو گئے۔ اور کیوں؟ کیونکہ خدا کا غضب بھڑکا۔ اور یہاں پر آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں، قریب آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا غضب بھڑکا تب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم بھی گناہ کی غلامی سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے گناہ کی غلامی کو چھوڑا ہے اور جا رہے ہیں ہماری منزل نیا یروشلم، آسمانی شہر کی طرف جا رہے ہیں، تو ابھی راستے میں ہے نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ راستے میں اس کا غضب کیا ہو جائے؟ بھڑکے۔ اس لیے بیٹے سے محبت بڑھانا ہے، بیٹے سے گہری محبت کرنی ہے، بیٹے کی محبت میں کھو جانا ہے، اور یقیناً بیٹے کی محبت میں کھو جائیں گے، بیٹے کے ساتھ محبت کو بڑھائیں گے تو یقیناً عزت ملے گی اور ناموری ملے گی اور شہرت ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ مزید آگے بڑھیں، آگے لکھا ہے کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے، اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ اس سے پیشتر کہ اس کا غضب بھڑکے، اس کے ساتھ محبت کو بڑھانا ہے، اس سے پیشتر کہ وہ غضبناک ہو، اس کی قربت حاصل کرنا ہے، اور جب وہ غضبناک ہوگا تب چانس ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، وہ آپ کو اندر سے پڑھ لیتا ہے آپ کیا ہیں۔ اس سے پیشتر کہ اس کا غضب بھڑکے، اس سے پیشتر کہ چانس ختم ہو جائے، اس کی قربت میں آنا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، چومنے کے یہی معنی ہو سکتے ہیں۔ آگے ہم بڑھیں تو آخری حصہ اس آیت کا ہے، مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ بھئی نوٹ کریں، یہاں پر یہ کہا گیا ہے وہ سب کیا ہے؟ مبارک ہیں، جن کا توکل خدا پر ہے، ان کو یہاں پر کہا گیا کہ وہ مبارک ہے۔ جس کا توکل کس پر ہے؟ خدا پر۔ اور یہ لفظ جو توکل یہاں پر استعمال ہوا ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ توکل، بھروسہ، یقین، اعتماد، اعتقاد، ایمان، جن کا خداوند پر ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مبارک ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر جب وہ مبارک حالی کی بات کی گئی ہے، اردو زبان میں یہاں پر لفظ مبارک استعمال ہوا ہے اور یہ عربی زبان کا ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ یہاں پر وہی استعمال ہوا ہے جو پہلے زبور کی پہلی آیت میں ہم نے سیکھا تھا، دیکھا تھا، اشرے۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہاں پر مبارک زبور پہلے میں اور زبور میں بھی مبارک کیا گیا ہے۔ بائبل کے دیگر جگہوں پر اس کا ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر، اس لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے،
اور اس کا ترجمہ خوش نصیب، اور اس کا ترجمہ خوش بخت، اور اس کا ترجمہ نیک بخت، اور اس کا ترجمہ مبارک کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ ایسا شخص جس کا توکل خدا پر ہے خوش نصیب ہے۔ ایسا شخص جو ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خوش بخت ہے، اور اس کا ترجمہ خوش قسمت بھی کیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے خوش قسمت ہے جس کا توکل خدا پر ہے، کیونکہ اشیرے جو لفظ عبرانی زبان کا ہے اس کا ترجمہ مبارک، خوش قسمت، خوش نصیب اور خوش بخت کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے، وہ خوش بخت ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کا خدا پر بھروسہ ہے، جس کا توکل اس پر ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اس، اور پیچھے بات کس کی ہو رہی تھی؟ بیٹے کی۔ یہاں بات ہو رہی تھی بیٹے کی اور خداوند کی۔ تو وہ مبارک ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کا توکل مالک پر ہے، وہ خوش نصیب اور خوش قسمت ہے جس کا توکل بیٹے پر ہے۔ بات ہو رہی تھی بیٹے کو چومو، اس کو خوش نصیب کہا گیا ہے، اس کو خوش قسمت کہا گیا ہے، اس کو مبارک کہا گیا ہے۔ اور یہ جو مبارک کا لفظ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عربی زبان کا ہے۔ عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اشیرے ہے، اور یہاں اسی شخص کو داد دی گئی ہے، اسی شخص کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اسی شخص کی تعریف کی گئی ہے، اسی شخص کو سراہا گیا ہے جس کا توکل خداوند پر ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کی طرف سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، خداوند کا کلام اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، خداوند کا کلام اس کی خوش بختی بیان کر رہا ہے جس کا توکل خداوند پر ہے۔ تو میرے عزیزو، یقیناً اگر ہمارا توکل خداوند پر ہے، اگر ہمارا توکل خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور یہ ہماری خوش فہمی ہے، اور یہ ہماری مبارک حالی ہے، اور یہ ہمیں خدا کی طرف سے داد ہے۔ اس لیے ضروری ہے کلام کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ہم نے زبور کو سیکھا ہے، زبور نمبر 2 کو، اس کی تعلیم کو سیکھا ہے، اور اس کے اندر جو نصیحتیں کی گئی ان کو سیکھا ہے۔ تو ہمیں کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا میں نے اپنی محبت کو خدا کے بیٹے کے ساتھ بڑھایا ہے؟ کیا میری محبت خدا کے بیٹے کے ساتھ گہری ہے؟ کیا خدا کے بیٹے کے لیے میرے اندر پیار ہے؟ اگر نہیں تو اپنے دل کو اس کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں مبارک کی، تو یہاں پر ایسے شخص کی تعریف کی جا رہی ہے، ایسے شخص کو سراہا جا رہا ہے، ایسے شخص کو داد دی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کے شاباش، ایسا شخص واہ واہ جس کا توکل خدا پر ہے، ایسے شخص کے واہ، بہت زبردست ایسا شخص جس کا توکل خدا پر ہے، ایسا شخص اچھا ہے جس کا توکل خدا پر ہے، اور ایسے شخص کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے جس کا توکل جو ہے خدا پر ہے۔ ایسے شخص کی تعریف ہو رہی ہے۔ بھئی خدا پر جس کا توکل ہے، خدا کے بیٹے پر جس کا توکل ہے، بائبل کو ہم پڑھیں تو لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا پر ہے۔ اگر آپ کا توکل خدا پر ہے تو آپ کی مبارک حالی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا توکل انسان پر ہے تو کلام میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا بازو جانتا ہے، بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ بھئی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اس کو داد نہیں دی گئی، بلکہ اس کو تو ملعون کہا گیا ہے۔
اگر ہمارا توکل خدا پر ہے تو ہمارے لیے شاباش کی بات ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ عبرانی کے لفظ اشرے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس کے میننگ ہیں، اور مختلف جگہوں پر اس کے جو میننگ یہی دیے گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو وقت ہو رہا ہے پروگرام کے اختتام کا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں PMI TV کو یاد رکھیے اور ساری ٹیم کو یاد رکھیے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔